آرام سے اطمینان سے بیٹھ جائیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری کنٹونمنٹ کی زبردست جنونی اور باشعور تنظیم ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا بس یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں. نعرے مار لیے, میری جب بات ختم ہوگی پھر نعرے ماریں گے, لیکن یہ چپ کر کے آپ نے بالکل میری بات سنی ہے آرام سے. شاباش, ماشاءاللہ, منظم تنظیم ہے ہماری. پھر کنٹونمنٹ کی میں مبارک دیتا ہوں اپنے سب کو, عامر کیانی, آپ کی ساری ٹیم کو. اچھا جی, بس. اچھا جی, اب سب سے پہلی چیز میں نے ابھی آپ کو ایک کال دینی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کو کال دوں تو آپ کی مکمل طور پہ آپ کی تیاری پوری ہو. اب تیاری کیسی ہے, سنیں تیاری کیسی ہے. یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ہمارے ویسے بچے بھی ہیں یہاں. یہ تحریک انصاف میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں ہماری تحریک کے اندر, اور ہمارے نوجوان بھی سب ہیں. دیکھیں, میں جو آپ سے چاہتا ہوں, آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, آپ نے ہر دروازے پہ جانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے. سیاست نہیں کرنی, آپ تبلیغ کریں گے. اور تبلیغ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھائیں گے. سب پڑھ لیتے ہیں کلمہ, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب آپ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, تو ہم جب انسانوں کے سامنے, خوف کے بت کے سامنے, پیسے کے بت کے سامنے, میں کے بت کے سامنے, یہ سب سے بڑا بت ہے میں, یہ انسان کو بڑے غلط کام کرواتا ہے. یہ سب بت پرستی ہے. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا مطلب کہ جب بھی کسی جھوٹے خدا, کسی فرشی خدا کی آپ اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں, آپ اپنے کلمہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ بت پرستی کرتے ہیں, آپ شرک کرتے ہیں. اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, ان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے بڑے انسان بنا دیا, دنیا کی امامت کروائی, ان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کرتا ہے. یہ جو زنجیریں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو اشرف المخلوقات, اللہ کی عظیم مخلوق بننے سے, یہ زنجیریں ہیں. خوف کی زنجیر کہ جی مجھے جیل میں ڈال دے گا, آنسو گیس آ جائے گی. یہ اس طرح کے چور ڈاکو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم اگر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کر دیں گے, ہماری روزی نہ چلی جائے, ہمارا جو نوکری ہے وہ نہ چلی جائے. یہ ساری چیزیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. آپ جتنی مرضی محنت کریں, آخر میں کتنا آپ روزی کمائیں گے اوپر والے کے ہاتھ میں. اس نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے
کہ وہ انسان کو وہ سمجھتا تھا اللہ کہ وہ رزق کی خاطر بلیک میل نہ ہو، غلام نہ بن جائے، شرک نہ کرے، غلط کام نہ کرے۔ وہ جو پولیس والے جنہوں نے عورتیں اور بچوں کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی، کیا ان کے ضمیر ان کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی مجرم ہے، یہ کوئی ہندوستان کی فوج ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ تو جو بھی وہ پولیس والوں نے یا رینجرز نے ان کے اوپر، اب میں کیا کہوں، ظلم کیا۔ بچے تھے وہاں، اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو گیس جا رہی تھی، تصویریں ان بیچارے بچوں کی گھبرائے ہوئے تھے آنسو گیس سے۔ کوئی اپنے لوگوں کے اوپر ایسا ظلم نہیں کرتا، بلکہ کوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے اوپر بھی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے دشمن بھی ہو ہمیں ایسا ظلم نہ کرے۔ یہ جو سین تھے آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں، جو مسلمانوں کو، وہاں کشمیر کے لوگوں کو جدھر انہوں نے ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے، وہی سین تھے وہاں۔ اسی طرح ربر بلٹس، ٹیئر گیسنگ اپنے لوگوں کے اوپر چل رہی تھی۔ تو جو لوگ بھی وہ پولیس والے آرڈر کر رہے تھے، وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا رہے تھے۔ یہ دشمن نہیں تھے، یہ اپنے شہری تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک باہر کی حکومت، ایک باہر کی سازش کے تحت ہمارے اوپر حکومت مسلط کی گئی، وہ ہم نہیں مانتے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا، ہم نہیں ان کو مانتے، اور یہ ان کا حق تھا۔ ایک ڈیموکریسی کے اندر شہریوں کا حق ہوتا ہے یہ کہنا۔ ان کے اوپر اس طرح تشدد کرنا، جو وہ بیچارہ ہمارا نوجوان شہید ہوا، راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا جس پولیس والوں نے، یہ اپنی نوکریوں کے پیچھے گناہ کر رہے تھے۔ جو اللہ نے حکم ہمیں بتایا ہوا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، انصاف کے اوپر زندگی گزارنی ہے، یہ کوئی پولیس کے اندر بھی، بیوروکریسی میں بھی، ہم آپ کی اوتھ یہ کہتی ہے کہ صرف لافل کمانڈز کے اوپر آپ نے چلنا ہے، ان لافل کمانڈز پہ نہیں چلنا۔ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر آپ یہ تشدد کریں؟ تو یہ اپنی نوکریوں کے غلام تھے جو غلط کام کر رہے تھے۔ کتنے ہمارے اوپر 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی، کبھی وہ ڈیزل نکلاتا تھا، کبھی وہ کبھی کمپنی ٹانگنے والی نکلاتا تھا۔ کیا ہم نے کبھی ان کے راستے روکے، کنٹینر کھڑے کیے، ان کو ٹیئر گیس کی؟ بلکہ میں نے تو دعوت دی تھی کہ ہم اپنا کنٹینر بھی دے دیتے ہیں آپ کو، آ جائیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچوا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی سے نہیں ڈر، ان کو کس سے ڈر تھا؟ اور ان کو بالکل ٹھیک ڈر تھا۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اتنا عوام کا سمندر جمع ہونے لگا ہے، ان کی کام پہ ڈالنی شروع ہو گئی، اور اس لیے پولیس کو استعمال کیا جرم کرنے پہ۔ پولیس جرم نہیں کر سکتی، پولیس کا تو کام ہے قانون امپلیمنٹ کرنا۔ تو جو رات کے اندھیروں میں دیواریں ٹاپ کے لوگوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتیں تھیں وہاں، ان سے جس طرح ان کا رویہ تھا، ایک 10 سال کا فیصلہ آباد میں بچے کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا۔ کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ کون سے کرپٹ حکمران اتنے عوام سے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا اس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، آپ کو آزاد بنایا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے علاوہ۔
اور آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے بجائے اپنے ضمیر کے خلاف جاؤ، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا. اس نے ہمیں واضح طور پہ کہا ہوا ہے امر بالمعروف. مسلمانوں کو کہا تم اچھائی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو، آپ کو اس کا کمانڈ ہے اللہ کا کہ آپ نے رائے حق پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بس 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 سنو، عقل تھوڑی ذرا سنو، کیونکہ میں تیاری کروا رہا ہوں آپ کی اگلی کے لیے. نعرے تکبیر کا موقع میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا. اچھا اب سنیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، حکم ہے اس کا. اس لیے انسانوں کے لیے آزادی نمبر 1 کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، آزادی نمبر 2 کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. کئی لوگ ڈرتے ہیں جی وہ مجھے ذلیل کر دے گا کوئی. یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، گندی باتیں، گھٹیا باتیں، یہ جو لوگ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ذلیل کر دیں گے. میں جب سے 26 سال سے سیاست میں ہوں، جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیا باتیں کی، ذاتیات کے اوپر اٹیک کیے، کیا فرق پڑ گیا؟ کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور نہیں تو پیسے دے کے آپ عزت خرید لیں. پیسے والے لوگ اب دیکھیں، جو سب سے امیر لوگ ہیں، جو ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا سب سے بڑی بیماری آصف زرداری، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اربوں پتی ہیں یہ، لیکن عزت نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں، اور یہ پبلک میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک منٹ سنو میں ذرا پہلے پوری بات سنو میری. عزت اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز، جو لوگ اصل میں ڈرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے، مافیا سے بڑے بڑے، وہ گھٹیا سا انٹیریئر منسٹر ہے، اس نے اب تک کہتے سے ابھی تک 22 قتل کیے، 22 قتل کر چکا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سنو، کبھی بھی یہ خوف آپ کی زندگی کے مقصد میں، آپ کے نظریے کے راستے میں موت کا خوف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کا وعدہ ہے کہ نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے ہوگی. تو اس نے انسان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، انسان آزاد ہے. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا کی امامت کی انہوں نے چند سالوں کے اندر. تو آج پاکستان جو بنا تھا ایک ہی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا، یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں، سارے قبائلی علاقے، پختونخوا، پنجاب، ناردرن ایریا، آزاد کشمیر، سندھ، سب کا ایک رشتہ ہے. زبان بھی ان کی فرق ہے لیکن رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اس پہ بنا تھا پاکستان. اس نے ہمیں اکٹھا رکھنا تھا، اس نے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنا تھا، اس نے ہمیں آزاد کرنا تھا. اس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں رہیں، وہ ایک آزاد ملک چاہتے تھے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی سے نکل کے امریکوں کی غلامی کریں ہم، یا یہ چوروں کی غلامی کریں. اس لیے یہ آپ کی جو آزادی مارچ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ
تحریک پاکستان کے بعد یہ اتنی اس ملک کے لیے اہم ہے تحریک حقیقی آزادی ان چوروں سے. اور اب یہ دیکھیں، میں آج ذرا آپ کو بتاؤں کہ ان چوروں کے نیچے ہوا کیا ہے. یہ 2 مہینے کے اندر یہ تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مہنگائی تو ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں ہم نے نہیں کی. وہ آج بجلی بھی غائب ہو گئی ہے. لوڈ شیڈنگ کی انتہا، گرمی کی انتہا، لوڈ شیڈنگ کی انتہا. بجلی 10 روپے یونٹ زیادہ اور ابھی مزید بڑھے گی. ڈیزل اور پٹرول 60 روپے لیٹر زیادہ اور مزید اور بڑھے گا، اور مزید اور بڑھنا ہے ابھی. اور یہ بھی سنا ذرا، بجلی بھی غائب، آج پٹرول غائب، روپیہ گر رہا ہے. روپیہ کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا. ڈالر آج کوئی 206 پہ پہنچ گیا. 200 اور 208 206 پہ. سنیں ذرا، اسٹاک ایکسچینج کچھ 700 ارب روپیہ اس میں سے غائب ہو گیا. یہ کیا ہوا ہے کہ 2 مہینے کے اندر جو ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جو اکنامک سروے کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کی وہ ترقی تھی پچھلے 2 سالوں میں جو پاکستان کے پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک گروتھ ریٹ تھی اس ملک کی. ریکارڈ کے اوپر ہماری سب سے بڑے آمدنی ریکارڈ، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، ایکسپورٹس ریکارڈ. ہماری فصلیں پچھلے 2 سال میں جو گروتھ ہوئی ہے ہماری زراعت کے اندر، 4 فصلیں اس باری ریکارڈ، پچھلی باری 4 فصلیں ریکارڈ. ایک منٹ ٹھہرو، چپ 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 سنو. اوہو، انشاءاللہ، لیکن اب سنو بات. تو وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعے ہمیں گورنمنٹ کرائی. اور آج 2 مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں. پاکستان کی ریٹنگ، جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ، وہ نیچے. موڈیز، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے، جس کا مطلب کہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی. اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، اور دوسرا جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب روپے پہ پریشر بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب ہمارے ریزروز کم ہوتے جائیں گے. اس کا مطلب کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک سری لنکا کے راستے پر نکل گیا. اس لیے آج ساری قوم کو اکٹھا ہو کے ایک چیز مانگنی چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے. ایک چیز، الیکشن ہی نہیں، صاف اور شفاف الیکشن، جو یہ الیکشن کمیشن بالکل نہیں کر سکتی. کیونکہ یہ مل کے ابھی بھی پنجاب میں جو 20 حلقوں پہ الیکشن ہے، ابھی بھی پوری گیم تیار ہو رہی ہے دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا. لیکن میں سنیں ذرا، بس ایک تو اچھا جی، آپ ذرا یہ سنیں. اب جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا مہنگائی کے کم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. وہ شہباز شریف، وہ ہر باری جب نظر آتا تھا جی، وہ صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے. وہ جب کبھی ادھر جا رہا ہے اور ساری جگہ بھاگا پھرتا ہے تصویریں کھنچانے کے لیے. اب پتا چلا ہے کہ شہباز شریف کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہوتی تھی. اربوں روپے کے عوام کے پیسے کے اشتہار، ساری ڈیولپمنٹ وہاں تھی. اب پتا چلا ہے کہ نہ وہ معیشت کو روک سکا ہے نیچے سے نیچے جانے پہ، مہنگائی کا سمندر آ گیا ہے. لیکن جو اس نے کام کیا ہے، آتے ساتھ ہی میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ NRO 2 کے لیے ساری گیم ہو رہی ہے. اب NRO 2 آپ کے سامنے آ رہا ہے، آتے ساتھ ہی سارے کیسز ختم. ابھی میں بتاؤں گا کہ FIA سے کیا ہوا ہے. FIA جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا
शहबाज शरीफ और इसके बेटों की करप्शन, उससे क्या हुआ है? नैब के ऊपर कानून नया लेके आए, नैब खत्म, सारे इनके अरबों रुपए के केसेस खत्म, सारे चोरों के केसेस खत्म, अरबों रुपए। गरीब आदमी जेल में रहेगा, लेकिन जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की वो सारी करप्शन खत्म। उसके बाद पार्लियामेंट, जब राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन जाए इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म। सहाफियों, आज जो सहाफियों से हो रहा है, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही है सहाफियों पे, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जा रही हैं कि कवर ना करो किसी तरह इमरान खान को, ये बहुत बड़ा कोई दुश्मन है मुल्क का। जो ये हरकतें, ये कभी, ये मार्शल लॉ में भी ऐसी चीजें नहीं हुई। जो हमारे ऊपर FIRs कटी है, मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs है, मुझे तो भूल ही गया हूं कितनी ज्यादा, सारे कारकुनों पे कटी हुई है FIRs। और सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश, किसी तरह अवाम को खौफजदा करके और चुप करके बैठा दे। अब मैं ये जरा सुने कि शहबाज शरीफ के जो केसेस थे उन लोगों से हुआ क्या। सबसे पहले आपको पता है ना, शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पे अपनी शुगर मिल में नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे लिया। आप उसमें से जरा सुन लें। पहले जनाब बारी आई गुलजार अहमद, जो PM, जो कि चपरासी काम करता था, उसका वो भी इनके पैसे, उसके अकाउंट में भी पैसे आते थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद बारी आई जनाब मुजम्मल राजा की, उसको भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, ये भी पैसे उसके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर जनाब गुलाम शबीर, वो भी एक था जिसके पैसे आते थे, उसको भी जनाब दिल के दौरे से वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर आप सब जानते हैं बेचारा मकसूद चपरासी, इसके पैसे आते थे। अच्छा, गुलाम शबीर जो था ये पैसे डालता था मकसूद चपरासी के अकाउंट में, तो गुलाम शबीर गया, सबको दिल के दौरे पड़े। मकसूद चपरासी 50 साल का भी नहीं था, वो दिल के दौरे से गया। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था डॉक्टर रिजवान, वो दिल के दौरे से गया। फिर जनाब एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नईम, उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। और फिर आज हमने खबर पड़ी है, इमरान रजा जो एंटी करप्शन में, ये फैसलाबाद में, आप सोच रहे हैं फैसलाबाद में किसका वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, किसको? अब उसको पता चला, ये जरा सुने, पता चला जी वो अच्छा भला था, उसने जी खुदकुशी कर ली है। अब ये जो हो रहा है, ये क्या पैगाम जा रहा है? ये पाकिस्तान में ये पैगाम जा रहा है कि जनाब ताकतवर माफिया को कोई सरकारी नौकर हाथ ना डाले, कोई FIA वाला आगे से इनको इन्वेस्टिगेट ना करे। नैब वालों को सारों को डरा दिया कि जो इनके केसेस हैं चुप करके पीछे हट जाओ, ताकि ये सारे केसेस इनके माफ हो जाए। सबसे जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क से, कि मुल्क चलता है मेरे कारकुनों, मुल्क चलता है इदारों पे। मजबूत इदारे मुल्क को मजबूत करते हैं। मुल्क चलता है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। उसकी वजह से मुल्क ऊपर जाता है। सारी आज कानून की हुक्मरानी खत्म। इसका मतलब ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर के लिए, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में डाला जाता है और ताकतवर डाकू को उस मुल्क का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने हो रहा है, ये तबाही आपके सामने है कि बड़े बड़े डाकुओं को पहले तो उन लोगों को डराया धमका, सबको डराया धमकाया जा रहा है। जो इन लोगों को, ये जो मर रहे हैं लोग, सब डरेंगे अब
کہ ان کی کسی چوری کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اور دوسرا سارا ہمارا انصاف کا نظام، FIA جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو، نیب، جو بھی ہمارے اینٹی کرپشن، کیونکہ یہ اینٹی کرپشن والا آج پتا چلا جس نے خودکشی کی ہے، اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے. ایک ادارہ بچ جائے گا، وہ ہے پاکستان کی عدلیہ. لیکن ماضی میں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے. اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں. پچھلے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار، ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے. تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشری کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے، پھر کریں گے. اگر ان کو خطرہ جدھر سے بھی ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے بھی دیں گے. جو پیسے بریف کیس چلے تھے، جب جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹہ بینچ کو بریف کیس چلے، شہباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے. تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام وہ خطرے میں. اور یہ ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، یہ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے، وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے، آپ نے ڈور ٹو جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، لوگوں کو، خواتین کو، سب کو تیار کرنا ہے، یوتھ کو، نوجوانوں کو. آپ سب نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں، ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے. اور ایک ہماری آواز ہوگی، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشنز.